17 فروری 2024 بروز ہفتہ مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک صبح کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حتیٰ اذا ما جاؤوها، حتیٰ کہ جب اس جہنم کے پاس پہنچیں گے، شہد علیہم سمعهم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ابصارهم اور ان کی آنکھیں، وجلودهم اور ان کے جلد اور ان کی کھالیں، بما كانوا يعملون، اس چیز کا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ قالوا لجلودهم، تو وہ مجرم لوگ کہیں گے اپنی کھالوں کو، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی، تو وہ اعضا کہیں گے کہ گویائی عطا فرمائی اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہو خلقکم، اور اسی ذات نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ آپ کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ کی یہ آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلی جو آیت بینہ گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ہم جہنم کے عذاب سے ضرور بچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا منظر اور قیامت کا اور آخرت کا منظر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا۔ دشمن سے مراد کون ہے؟ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ کہیں دشمن ہیں جہنم کی طرف، فہم یوزعون، حال میں کہ وہ روکے ہوئے ہوں گے۔ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد کے اندر جہنمی لوگ ہوں گے تاکہ وہ منتشر نہ ہوں۔ جو پچھلے ہیں وہ اگلوں کے ساتھ مل جائیں، اور اگلے جو ہیں وہ پچھلوں کے ساتھ مل جائیں، تاکہ ایک جماعت ان کی فریق بن جائے، اور ہر ایک کو اس کے فریق اور جماعت جہنم کا اس کا فیصلہ ہو جائے۔ کوئی اعلیٰ قسم کے درجے کے اندر ہے جہنم کے اندر، کوئی ادنا درجے کے اندر ہے، اور کوئی سب سے نیچے اسفل السافلین کے اندر ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بقدر اس کو طبقہ وہ عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا ما جاؤوها، جب وہ جہنم کے اندر پہنچیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلد، یعنی جسم کے اعضاء۔ اب جلد زہر بار ہے، ساری کے سارے انسان کے چمڑا ہے، ماس ہے، اب یہ سارے کے سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہ ہے، حتیٰ کہ ہاتھ جن سے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا، اور پاؤں جن کے ساتھ انسان برائی کی طرف چل کر گیا، ایک ایک جسم کا اعضاء وہ بول کر کہے گا کہ یہ جرم اس بندے نے کیے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ انسان کرتا رہا، ایک مکمل طور پر دستاویز انسان کی تیار ہو رہی ہے، کرام کاتبین وہ تو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو عدالتی جو گواہ ہیں، جو سرکاری گواہ ہیں، وہ انسان کے اعضاء ہیں۔ یہ سرکاری گواہ ہیں جو انسان کے خلاف یا حق کے اندر یا اس کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو اب جب انسان کی یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں ہیں وہ گواہی دیں گی، کان ہیں وہ گواہی دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء بقیہ ہیں، کھال ہے جسم کی
تو وہ جب گواہی دے گی تو اب انسان کیا کہیں گے جو جنتی ہیں، وقالوا لجلودہم، اب یہ اپنی جلد کو کہیں گے، اپنی کھالوں کو کہیں گے، لما شہدتم علینا، کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے تمہارے تو مزے کے لیے کرتے رہے، تو لہٰذا تم ہی ہمارے خلاف الٹی گواہی دینا شروع کر دی۔ تو اب عزا کیا جواب دیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی گویائی کی طاقت عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ لہٰذا اس اللہ نے دنیا کے اندر جیسے ایک زبان ہے، وہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اور ایک کھال ہی ہے، اس کو جب اللہ طاقت دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بقیہ اعضاء کو بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو انسان کی زبان جو ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بولتا ہوں یا آپ بولتے ہیں، تو انسان کی ایک زبان ہے جو حرکت کے اندر آتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، انسان کے بس کے اندر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زبانیں والو ہیں، جن کی زبانیں موجود ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے محلے کے اندر ہیں یا اسی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کی زبان بھی ہیں، جن کے کان بھی ہیں، جن کے سارے اعضاء مکمل ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی طاقت ان اعضاء کی وجہ سے نہیں ہے، بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو طاقت اور قدرت عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کو نہ چاہے وہ سب کچھ اعضاء موجود ہوتے ہیں لیکن انسان بول نہیں سکتا۔ تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بولنے کی طاقت بھی زبان کو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اگر اللہ نہ دے تو کوئی بھی زبان بول نہیں سکتی۔ اسی طرح کل قیامت کے دن انسان کی زبان کے اوپر تو مہر لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ گواہی دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ تو انسان کیا کہے گا کہ بدبختو، میں تمہارے لیے کرتا رہا اور تم ہی میرے لیے الٹا عذاب کا ذریعہ بنتے ہو کہ میرے خلاف تم نے گواہی دینا شروع کر دی۔ تو اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی، ہمیں اس اللہ کی ذات نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی گویائی عطا فرمائی ہے، جو ہر ایک کو گویائی عطا فرماتا ہے۔ وہ خلقکم، اور وہ ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، اور پہلے کیسے پیدا کیا؟ اول مرۃ، پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اب اس ذات کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو کافر یہی سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، اور بس جب جیسے زندگی ہماری دنیا کی ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کافر ہندو؟ وہ جلاتے ہیں اور جلا کر خاک اس کی بنا کر راکھ بنا کر اس کو گنگا کے اندر بہا دیتے ہیں، اور یا ہوا کے اندر اڑا دیتے ہیں جو دور ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا ایک ایک جسم کا اعضاء وہ بکھر جائے، تاکہ کوئی جمع ہونے کی کوئی شکل ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے انسان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور انسان کے خلاف یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اعضاء ہیں وہ یہ کہیں گے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات ایسی تھی جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب وہ پہلی مرتبہ جب تمہاری کوئی اعضاء کے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، بغیر ماڈل نمونے کے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر کے دکھا دیا، اب اس ذات کے لیے جو بنا بنایا نمونہ ہے، بنائی بنائی چیز، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کو منتشر جو ہے اس کو بکھرے ہوئے کو جمع کرنا اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لہذا تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ انسان کے اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه